زندگی بھی ایک کتاب کی مانند ہے اور ہم وقت کے کورے کاغذ پر اپنی خوشیوں اور غموں کی سیاہی سے لمحہ بلمحہ احوال درج کر رہے ہیں۔ اگر اس کتاب زیست میں خوشگوار زندگی رقم کرنی ہے تو کچھ سنہری باتوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں جو نوع انسان کے تجربات اور علم و دانش سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیوریس بوائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ نمبر 1 پر ہے محبت۔ محبت میں شدت بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی۔ شدت تو وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے لیکن گہرائی ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے پرانی محبتیں دیکھی ہیں؟ مائی بابے کی آپس میں محبت، بوڑھے والدین کی جوان اولاد سے محبت، پرانے دوستوں کی بڑھاپے میں محبت۔ یہ پرانی محبتیں ہوتی ہیں، ان میں شدت نہیں ہوتی لیکن یہ گہرے رشتے ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹتے نہیں۔ اور جو محبتوں میں شدت برقرار رکھنے کا غیر فطری تقاضا کرے گا اس کے رشتے ہمیشہ بکھر جائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے احسان۔ کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے اپنی فرما برداری کی نکیل نہ ڈالو، اس کے گلے میں اپنی غلامی کا طوق نہ ڈالو، اس کے پاؤں میں اپنی وفاداری کی زنجیر نہ ڈالو، اس سے اپنی مخالفت کا حق نہ چھینو، ورنہ تم نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں اور نیکی کے ذریعے انسانوں کو خریدنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نیکی کر کے اسے آزاد چھوڑ دو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاکھ احسانات کے باوجود آپ کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ نمبر 3 پر ہے عافیت۔ زیادہ دور نہ جاؤ، صحت مند اور پرسکون طریقے سے بے خوف آزاد فضا میں لیا گیا ہر سانس عافیت ہے، اور اس پرفتنہ دور میں عافیت سے بڑھ کر کوئی مقام شکر نہیں۔ بس اس کا شکر ادا کرو جو شکر ادا کرنے پر مزید عطا کرتا ہے۔ معذرت۔ کتے، بلیاں، گدھے، گھوڑے، خچر وغیرہ ایک دوسرے سے معذرت نہیں کرتے کیونکہ وہ صحیح غلط کی پہچان نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، لہٰذا اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھوٹی چھوٹی معذرت کے ذریعے دوسروں سے معاف کروا لیا کریں۔ وقت، صبر اور شکر۔ خوشیاں غارت ہو جاتی ہیں، غم غلط ہو جاتے ہیں اور آزمائشیں ٹل جاتی ہیں، کامیابیاں چھن جاتی ہیں اور ناکامیاں لوٹ آتی ہیں، حاصل لا حاصل ہو جاتا ہے اور لا حاصل حاصل ہو جاتا ہے جو ہر انسان نہیں کرتا۔ شکر چاہیے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر تم بیک وقت صبر اور شکر کرتے ہو تو روئے زمین پر تم سے زیادہ خوش نصیب اور مطمئن انسان کوئی نہیں۔ ورتھ۔ بطور انسان تمہاری ورتھ یہ ہے کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کتنے انسانوں کو فرق پڑتا ہے۔ ورتھ پازیٹیو یا مثبت بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو یا منفی بھی۔ پازیٹیو ورتھ یہ ہے کہ تمہارے ہونے سے کتنے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے اور تمہارے نہ ہونے سے کتنے انسانوں کا نقصان، جبکہ نیگیٹو ورتھ یہ ہے کہ تمہارے نہ ہونے سے کتنے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے اور تمہارے ہونے سے کتنے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اب تمہیں اپنی اوقات کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا، تمہاری ورتھ یعنی اوقات کا تعلق براہ راست انسانوں کے نفع نقصان سے ہے۔ سڑکوں کا جال۔ سڑکوں کا ایک نہایت پیچیدہ جال اور کروڑوں اربوں بیک وقت محو سفر ہیں۔ کچھ بھاگتے پھر رہے ہیں، کچھ رینگ رہے ہیں اور کچھ گھسٹ رہے ہیں، لیکن سفر سب کا جاری ہے۔ وہاں متصل لامحدود راستے اور جا بجا بکھری ہوئی لاتعداد منزلیں۔ یہ ہے زندگی، قدرت کی عظمت کا عظیم ترین شاہکار۔ یہاں کوئی الٹی چال نہیں، جدھر بھی قدم بڑھاؤ گے وہ پیش قدمی ہی کہلائے گا۔ یہاں کوئی آگے پیچھے نہیں، سب بھول بھلیوں میں گم ہیں۔ یہاں اکثر راستے ٹوٹے پھوٹے، تنگ و تاریک، ٹیڑھے میڑھے اور اونچے نیچے ہیں، لیکن کوئی راستہ بند نہیں۔ یہاں کئی راستے ایک ہی منزل کو پہنچتے اور ہر راستے میں قدم قدم پر منزل۔ یہاں کا صرف ایک اصول ہے، آپ رک نہیں سکتے۔ ممتا۔ ماں کا پیار دنیا میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اکثر ماؤں کی ممتا بیٹے کی شادی کے بعد اس وقت بے نقاب ہو جاتی ہے جب وہ بیٹے کی آنکھ میں بہو کے لیے محبت دیکھتی ہے اور پھر بہو سے حسد بیٹے کی محبت پر غالب آ جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ باپ کی شفقت پر نسبتاً کم بات کی جاتی ہے، حالانکہ باپ کی شفقت کو
کبھی زوال نہیں ہوتا۔ سفر اور منزل۔ زندگی کا سفر بطن مادر تک محدود ہوتا ہے۔ جب تم زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہو، پیدائش کے بعد تو موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سفر کا عنوان ہمیشہ منزل کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ تمہاری منزل کچھ بھی ہو، تمہیں منزل کا شعور ہو نہ ہو، تمہارا سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، تمہارے سفر میں سہولتیں ہوں یا صعوبتیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا، تمہارا سفر لامحدود نہیں، ایک یقینی منزل تمہارا منتظر ہے۔ تم اس تک نہ پہنچے تو وہ خود چل کر تم تک پہنچ جائے گی، اور وہ ہے موت۔ یہ تھے چند اصول جن کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی اتنی خوبصورت اور پرسکون ہو گئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔